جانے دل برم از قلم فروا خالد پارٹ 7۔ نیمل رخصت ہو کر شاہ محل آ چکی تھی، جہاں اس کا استقبال ویسا ہی ہوا تھا جیسا ونی میں آئی لڑکی کا کیا جاتا ہے۔ وہاں کی خواتین نے اس کے سلام کا جواب دینا بھی اپنی توہین سمجھا تھا۔ ان کا جوان پوتا قتل ہوا تھا، وہ بھی اس کے سگے بھائی کے ہاتھوں، پھر وہ بھلا کیسے اس کا اچھے سے استقبال کرتے۔ نیمل پوری طرح سے سیاہ شال میں لپٹی ہوئی تھی، جس میں سے اس کی دودیا ہاتھ اور چہرے کا کچھ حصہ نمایاں تھا۔ اس لڑکی کا حسن ان خواتین کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ پایا تھا۔ دیکھا ان شاطر لوگوں کی چالاکی، پوتی بھیجی ہے جو سب سے حسین ہے، ہمارے سادان پر قبضہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ لوگ۔ مدثر شاہ کی ماں اور سادان کی چھوٹی چچی سمرین بیگم نیمل کو دیکھ اندر سے آگ بگولا ہو رہی تھی، مگر اپنی ساس نجمہ بیگم کے حکم کے بغیر وہ نیمل کے قریب نہیں جا سکتی تھی، ورنہ ان کا بہت دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کی گردن کاٹ کر اس کا بھی وہی حشر کریں جو اس کے بھائی نے ان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھا۔ سمرین چچی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آئے میں آپ کو روم میں چھوڑاؤں۔ سادان کی تایازاد زوبیا نے ماحول کو کشیدہ ہوتے دیکھ سمرین بیگم کو اوپر جانے کا چاہا تھا۔ نہیں، میں کیوں جاؤں یہاں سے؟ پہلے اس لڑکی کو اس کی اوقات تو یاد دلا دوں۔ یہ سمجھ رہی ہوگی کہ ہمارے سادان کی بیوی بن کر آئی ہے تو شاہ محل کی ملکہ بن کے رہے گی، لیکن سن لڑکی، تم ونی میں آئی ایک باندی ہو جسے ساری زندگی ہمارے سادان کے قدموں میں بیٹھ کر گزارنی ہوگی۔ ہمارے سادان کی دلہن اور اس محل کی ملکہ یہ ہے۔ سمرین بیگم آج کسی قیمت پر نیمل کو بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ سے تھام کر طوبا کو نیمل کے مقابل کھڑا کیا تھا۔ طوبا سادان کی پھوپھو زاد کزن تھی۔ نیمل جو سخت بخار میں تپتی بہت مشکل سے کھڑی تھی، سادان کی دلہن کے نام پر اس نے نگاہیں اٹھا کر طوبا کی جانب دیکھا تھا، جو درمیانے قد اور نارمل شکل و صورت کی مالک لڑکی تھی، اور سمرین بیگم سے زیادہ نفرت بھری نگاہوں سے نیمل کو گھور رہی تھی۔ وہاں اس وقت شاہ محل کی تمام خواتین جمع تھیں۔ سمرین بیگم جس صدمے اور دکھ کے زیر اثر تھیں، ان کی حالت کے پیش نظر سب ہی انہیں اس وقت ٹوکنے سے قاصر تھے، مگر باقی سب ہی جانتے تھے کہ نیمل کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، تو اسے سزا دینا بھی جائز بات نہیں تھی، مگر اس شدید غم و غصے کے باعث سمرین بیگم یہ بات نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اماں سائیں، یہ لڑکی سادان کے کمرے میں نہیں جائے گی، بھیجیں آپ اسے کچن میں باقی ملازمین کے ساتھ کام کرے گی یہ۔ سمرین بیگم نے ملازمین کو اشارہ کرتے نیمل کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہا تھا۔ اماں سائیں، ایک جانب خاموشی سے کھڑے سادان کی والدہ کو کوثر بیگم نے نیمل کے ساتھ کیے جانے والے سلوک پر اپنی ساس کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی جو ہو رہا ہے ہونے دو بہو۔ نجمہ بیگم اپنی چھوٹی بہو کی حالت دیکھ بے بسی سے بولی تھی، جس پر کوثر بیگم کو بھی خاموش ہی رہنا پڑا تھا، مگر چادر میں چھپی اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے انہیں بہت برا لگ رہا تھا، جو بے قصور ہوتے ہوئے بھی یہاں سزا بھگتنے بھیج دی گئی تھی۔ سمرین بیگم کے کہنے پر ملازمین نیمل کو لیے کچن میں آ گئے تھے، جہاں اسے آج شاہ محل میں مقیم تمام افراد کا کھانا بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ نیمل جو پہلے ہی خود کو سنبھالے بہت مشکل سے کھڑی تھی، ان کی بات سن کر چکرا کے رہ گئی تھی۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ اسے یہاں پھولوں کے ہار نہیں پہنانے والے یہ لوگ۔ وہ خود کو مینٹلی تیار کر کے آئی تھی ان حالات کا سامنا کرنے کے لیے، مگر پرابلم یہ تھی کہ اس نے آج تک کچن میں جا کر پانی تک گرم نہیں کیا تھا، کھانا بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہاں تمام ملازمین کی انچارج شبنم اس پر نگاہیں گاڑے کھڑی اسے سمرین بیگم کا پیغام سنا کر جا چکی تھی۔ وہاں موجود ڈھیر ساری ملازمین دیوار کے ساتھ لگی کھڑی ہو چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سارا کام اسے نہیں کرنا ہے۔ دادی جان، آپ نے ہر چیز کے لیے ٹرین کیا ہے، مگر یہ سب سکھانا تو بھول گئی آپ۔ نیمل دل ہی دل میں اپنی دادی سے مخاطب تھی۔ 2 گھنٹوں کے اندر یہ سارا کھانا بنانا ہے آپ کو۔ شاہ محل کے تمام افراد رات کا کھانا ایک ساتھ کھاتے ہیں، اور کھانے کے معاملے میں ذرا سی کوتاہی بھی برداشت نہیں کرتے۔ سادان شاہ سائیں تو بالکل بھی نہیں۔ ان ملازمین میں سے آپ کی مدد کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ سادان شاہ کے نام میں ونی آئی ہے، اس لیے نرمی بڑھتی جا رہی ہے، ورنہ ونی میں آئی لڑکیوں کی جو حالت کی جاتی ہے وہ سن کر ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ شبنم کافی تیکھے مزاج کی خاتون تھی، جو یہ سمجھ رہی تھی کہ باقی ونی میں آئی لڑکیوں کی طرح نیمل بھی اس کے اندر رہنے والی تھی، اس لیے وہ اسے تیز لہجے میں کہتی باقی ملازمین کو لیے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس وقت نیمل اتنے بڑے کچن میں اکیلی کھڑی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سوکھ چکی تھیں۔ وہ اس وقت اس حویلی اور ان لوگوں کے بیچ کھڑی تھی جن سے اس نے پوری زندگی بے پناہ نفرت کی تھی، مگر اس وقت اپنی اس نفرت سے زیادہ اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی، جب اسی لمحے سے اپنے قریب آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہی دل فریب مہک اسے اپنے آس پاس بکھرتی محسوس ہوئی تھی، جو مہک وہ لاکھوں کے بیچ بھی پہچان سکتی تھی،
نیمل نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی جب سامنے ہی وہ اسے اپنے نہایت قریب کھڑا نظر آیا تھا۔ نیمل گھبرا کے چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ سادان نے گہری نگاہوں سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ مسلسل رونے کی وجہ سے سرخی مائل آنسوں سے بھیگا مترنم چہرہ اس وقت چادر کی قید سے آزاد تھا۔ سوجی آنکھوں پر لرزتی بھیگی پلکیں سادان شاہ کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئی تھی۔ نیمل یوسف خان زادہ، رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سادان شاہ نے اپنے مخصوص گھمبیر لہجے میں سوال کیا تھا۔ نگاہیں اب بھی اس کے چہرے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ نیوی بلو قمیص شلوار پر گرے رنگ کی شال کندھوں پہ ڈالے، کمر پہ بازو باندھے کھڑا، وہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ نیمل کو آج بھی اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلنے پر مجبور کر گیا تھا، مگر اس کی جانب سے پوچھے جانے والے سوال پر نیمل اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے روک نہیں پائی تھی۔ اسے اس وقت سادان کو اپنے سامنے دیکھ نہ جانے کیوں ایک شناسائی سی محسوس ہوئی تھی۔ چاہے اس شخص کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن مانتی تھی، مگر اس وقت اس کے پاس ہونے سے نیمل کو ایک اندیکھا تحفظ سا محسوس ہوا تھا۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا اور میری طبیعت بھی خراب ہے۔ نیمل نے ہچکیوں میں روتے اسے اپنا مسئلہ بتایا تھا۔ اس کے الفاظ جہاں سادان شاہ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر گئے تھے، وہیں اس کے چہرے پہ بکھرتے آنسوں پر وہ ہونٹ بھیجتا اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ رونا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اگلی بار میں آپ کو روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ سادان شاہ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اونچا کرتے کافی سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ نیمل اس کے اچانک اس طرح قریب آنے پر گھبرا گئی تھی۔ وہ کچھ سیکنڈز کے لیے تو بھول ہی چکی تھی کہ وہ کچن میں کس کام کے لیے بھیجی گئی ہے، اور وہ سادان شاہ کی چہیتی بیوی بن کر نہیں بلکہ ونی بن کر اس شاہ محل میں آئی ہے۔ اسے لگا تھا سادان شاہ کا رویہ بھی اس کے ساتھ توہین امیزی ہوگا، مگر سادان کا یہ اچھا بتاؤ اسے الرٹ کر کیا تھا۔ مجھے کھانا بنانا ہے۔ نیمل نے فوراً اس سے دور ہونا چاہا تھا، مگر سادان نے اس کی کمر کے گرد سے بازو نہیں ہٹایا تھا۔ کھانا ملازم بنا دیں گے، آپ روم میں چلیں۔ سادان کے اس نئے حکم پر نیمل نے آنکھیں پھاڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہوا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا، جو نوٹ کرتے سادان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی، مگر نگاہیں جھکی ہونے کی وجہ سے نیمل وہ معنی خیز مسکراہٹ دیکھ نہیں پائی تھی۔ سائیں آپ یہاں؟ نیمل اسی طرح اسی کے حصار میں کھڑی تھی، مگر وہاں اندر داخل ہوتی شبنم سامنے کا منظر دیکھ اپنی جگہ پر جم گئی تھی۔ سادان شاہ اس پورے خاندان اور علاقے کا اگلا سربراہ، جس کے باروب شخصیت وہاں کے ملازمین کو الگ خوف میں مبتلا رکھتی تھی، کسی اور کا ہو نہ ہو، مگر سادان شاہ کے کسی بھی معاملے کو ذرا سی کوتاہی بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑا تھا۔ یہ دیکھ شبنم کتنی ہی حیرت اور بے یقینی کے احساس سے نکل ہی نہیں پائی تھی، مگر وہ اتنی حیثیت نہیں رکھتی تھی کہ سادان سے اس کے یہاں ہونے کی وجہ پوچھ سکتی، کیونکہ ایک وجہ تو اسے سادان کی باہوں میں موجود نیمل کی صورت نظر آ ہی رہی تھی۔ وہ ایک نظر میں ہی سمجھ گئی تھی کہ لڑکی ان کے سائیں کے لیے صرف ونی میں آئی لڑکی نہیں ہے، بلکہ کسی اور وجہ سے بھی اہمیت کی حامل ہے، ورنہ وہ کبھی اس کے پیچھے کچن میں نہ آتا۔ سب ملازمین کو بلاؤ اور کھانا بناؤ۔ جس کام کے لیے ان سب کو رکھا گیا ہے وہ کام وہی لوگ کریں گے، اگلی بار دھیان رکھنا اس بات کا۔ سادان شاہ کی بات پر نیمل نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس وقت وہ جس انداز میں بات کر رہا تھا، یہ وہ انداز بالکل بھی نہیں تھا جسے وہ اس سے بات کرتا تھا۔ جو حکم سائیں۔ شبنم اس کی بات سن کر جواب دیتی وہاں سے نکل گئی تھی، جس کے نکلتے ہی انم اور فصیحہ اندر داخل ہوئی تھی۔ انہیں ان کے کمرے میں لے جاؤ، سادان نے سنجیدہ لہجے میں انہیں آرڈر دیا تھا۔ جی ادا سائیں۔ سادان شاہ جو بھی حکم دے رہا تھا وہ سب خاموشی سے مان رہی تھی۔ نیمل بالکل خاموش کھڑی سب کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی اپنی دادی کی باتیں۔ شاہ محل میں سادان شاہ سب سے زیادہ پاورفل تھا اور وہاں کے ہر فرد کے لیے نہایت اہم بھی تھا۔ اگر اسے شاہ محل والوں کو برباد کرنا تھا تو وہ سادان شاہ کو نقصان پہنچا کر سکتی تھی۔ نیمل کچن سے انم اور فصیحہ کے ساتھ روم میں آتی سب کچھ سوچ چکی تھی۔ وہ یہاں آنے سے پہلے بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جائے گا، مگر سادان شاہ جس طرح اس کی ڈھال بن کر اس کے آگے کھڑا ہوا تھا، اس بات نے نیمل کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ سادان شاہ کے بارے میں برا سوچنا چاہتی تھی، مگر سوچ نہیں پا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ ایک نہایت ہی خوبصورت روم میں داخل ہوئی تھی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کو یہیں رہنا ہے۔ وہاں آپ کا بیگ رکھا ہے، آپ کو کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہیے گا۔ انم اور فصیحہ اسے ایک نہایت ہی شاندار روم میں چھوڑتی وہاں سے نکل آئی تھیں۔ نیمل کافی حیران ہوئی تھی کہ اسے رہنے کے لیے اتنا شاندار کمرہ دیا گیا ہے۔ رحمان کے آنے کو اچانک دل کا دورہ پڑا تھا، جس کی وجہ سے
ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی۔ مشائم سے یہ بات چھپائی جا رہی تھی۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ رحمان صاحب کسی بزنس میٹنگ کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں۔ فیروز فل ٹائم رحمان کیانی کے ساتھ ہی تھا۔ رحمان صاحب مشائم کی سیفٹی کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ مشائم کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے رشتے کے ماموں زاد بہن فاقیہ خانزادہ کو بلا کر مشائم کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ مشائم کو فاقیہ بیگم بہت پسند تھی۔ ان کے ساتھ ان کے گاؤں جانے کی ہمیشہ خواہش مند رہی تھی۔ رحمان کیانی کے ساتھ فون پر بات کرنے کے بعد وہ فاقیہ بیگم کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی، مگر مشائم کو اس سب میں ایک بات بہت شدت سے محسوس ہوئی تھی کہ اس سارے عرصے میں فیروز ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ملازمین کا بھی یہی کہنا تھا کہ فیروز ایک ہفتے سے کیانی ولا میں نہیں آیا، جو بات مشائم کو بہت زیادہ کھٹک رہی تھی۔ اس دن اس کے فلیٹ سے آنے کے بعد مشائم کا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا، تو آخر وہ وقت آ ہی گیا کہ فیروز خان جب تم اپنی اصلی رنگ دکھانے والے ہو۔ مشائم بظاہر طنزیہ لہجے میں خود سے مخاطب ہوئی تھی، مگر یہ خیال ہی بہت اذیت ناک تھا کہ فیروز اسے چھوڑ دے گا۔ مشائم فاقیہ بیگم کے ساتھ خانزادہ مینشن پہنچی تھی، جہاں اس کا استقبال بہت ہی محبت اور پرجوش انداز میں کیا گیا تھا۔ اسے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ مشائم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں سب اس کے آنے سے اتنے زیادہ خوش ہوں گے۔ سکینہ بیگم کو پہلی نظر دیکھ کر اسے ان کی باروب شخصیت تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تھا، مگر انہوں نے جس طرح آگے بڑھ کر مشائم کو سینے سے لگایا تھا، مشائم کو وہ خوف بھی جاتا رہا تھا۔ اسے وہاں سب سے زیادہ پیار ہی سکینہ بیگم سے مل رہا تھا۔ وہ سب لوگ ہی اسے بہت اچھے لگے تھے۔ مشائم کو زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا ان سب میں گھلنے ملنے میں۔ ان کے رویوں سے اسے یہ ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صدیوں سے یہاں رہتی ہو۔ گھر کے مرد حضرات بھی بہت شفقت اور عزت سے پیش آئے تھے اس سے، جبکہ ینگ پارٹی تو اس کے قریب سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ آپ بہت کیوٹ ہے بھابھی، ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ حقیقت میں بھی اتنی کیوٹ اور سویٹ سی ہوں گی، کیونکہ ہمارے بھائی بالکل اس کے اپوزٹ ہے نا۔ سبحان مشائم سے سلام دعا کرتا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھ پایا تھا، مگر سب کی گھورتی خوانخوار نگاہوں اور مشائم کی خونق صورت دیکھ سبحان کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنا غلط بول چکا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ کیوٹ ہیں۔ سبحان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ بات کیسے سنبھالے۔ یہ کچھ بھی بولتا رہتا ہے، آپ اس کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دیجیے گا۔ بکس پڑھ پڑھ کر اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ سدرا نے جلدی سے بات سنبھالتے مشائم کا دھیان بھٹکانا چاہا تھا، جس میں وہ کامیاب رہی تھی۔ مشائم کو سبحان کی بات کا کوئی سر پیر سمجھ ہی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ باقی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہاں سب لوگ جس طرح سے بات کر رہے تھے، اسے وہ یہی اندازہ لگا پائی تھی کہ انہیں اس کے مینٹل کنڈیشن کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، ورنہ آج تک رحمان کیانی، فیروز اور فاقیہ بیگم کے علاوہ کبھی کسی نے اسے یوں نارملی بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کے اتنے قریب ہوئے تھے، اس لیے ان لوگوں کے رویے سے وہ یہی اخذ کر پائی تھی۔ نیمل کو آج شاہ محل میں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، مگر وہ ایک بار بھی اس روم میں سے نہیں نکلی تھی، نہ ہی کوئی اس کے روم میں آیا تھا سوائے ملازمین کے کھانا دینے کے۔ نیمل باہر جانا چاہتی تھی، سادان شاہ سے ملنا چاہتی تھی، جس کام کے لیے اسے یہاں بھیجا گیا تھا وہ پورا کرنا چاہتی تھی، مگر وہ باہر موجود لوگوں کی نفرت امیز نگاہوں سے بھی بہت خائف تھی، اس لیے دل محسوس کے رہ گئی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی سادان شاہ پر، جو اسے بیوی بنا کر لایا تو تھا، مگر اس کے قریب آنے کی زحمت ایک بار بھی نہیں کی تھی۔ اسے تو یہی کہا گیا تھا کہ شاہ محل کے مرد انتہائی شفاق اور ہلکے کردار کے تھے، مگر سادان شاہ کا رویہ ہر بار اسے سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ نمر انہی سوچوں کے زیر اثر بیڈ پہ لیٹی گہری نیند کی وادیوں میں اتر سی گئی تھی۔ وہ سونے سے پہلے روم کو اندر سے اچھی طرح لاک کرتی تھی، اور اب اس کمرے کو پوری طرح سے اپنا مانتی بے فکری کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھے بالوں کو ہر قسم کی قید سے آزاد کیے کمبل سر سے پیر تک اڑے گہری نیند میں تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے لمبے سیاہ بالوں کو کھول کر سوتی تھی، اسے ویسے نیند نہیں آتی تھی، اور اس عالیشان کمرے کو اس وقت اپنی جاگیر مان کر پوری طرح سے اپنے انداز میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ بہت گہری نیند میں تھی جب اچانک اسے اپنے اوپر کوئی وزنی شے محسوس ہوئی تھی۔ نیمل نے جھٹ سے آنکھیں کھولتے کمرے میں پھیلے ملگجے اندھیرے میں اپنے اوپر موجود شے کو ٹٹولا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس وقت اس کے نہایت قریب تھا اور اسے پوری طرح اپنے حصار میں جکڑے ہوا تھا۔ نیمل کی چیخیں سوئے ہوئے شخص کی نیند بھی خراب کر چکی تھی۔ اسے مسلسل چلاتی اور اپنے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی نیمل کے گزار ہونٹوں پر اپنی مضبوط ہتھیلی جماتے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹتے
کے ساتھ ساتھ اسے واپس سے اپنے حصار میں قید کرتے پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ نیمل نے اپنی دلنشین آنسوں بھری آنکھوں کو پوری طرح کھولے مقابل کو گھورا تھا، جس پر سادان شاہ نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ لیمپ آن کر دیا تھا۔ وہ اپنی گرفت میں مقید اس لڑکی کے نازک وجود کی کباہٹ کو بآسانی محسوس کر پا رہا تھا۔ لیمپ کی روشنی میں سادان کو اپنے مقابل دیکھ نیمل کی آنکھوں اس کی پتلیاں مزید سکڑ گئی تھی۔ ایک انجانا سا خوف رگو پے میں سرایت کر گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ نیمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے مقابل دیکھ اب چیخ پانا تو دور سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ اس کی مسحور کن خوشبو نیمل کے حواسوں کو جکڑنے لگی تھی۔ اس کی خوف سے لال پڑتی رنگت دیکھ سادان نے اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ وہ ابھی بھی اسی طرح اس پر جھکا ہوا تھا اور اس کے دل فریب نقوش کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتا اسے مزید پسل کر گیا تھا۔ نہیں، وہ آپ یہاں؟ نیمل جانتی تھی وہ ایک بے تکا سوال کری ہے، مگر پھر بھی اس نے اپنے آپ کو یہ پوچھنے سے نہیں روکا تھا۔ اس کی بات پر سادان کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری تھی، جو پل بھر کے لیے نیمل کو اپنے حصار میں جکڑ سے گئی تھی۔ یہ ہمارا بیڈ روم ہے، سادان مختصر جواب دیتا پیچھے ہٹا ہی تھا جب نیمل کے ہونٹوں سے بے اختیار کرہ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں پہنی چین سادان کے گریبان کے بٹن میں الجھ گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے نیمل کو وہ چین گردن سے زور سے چبھی تھی، جو نوٹ کرتے سادان واپس اس کے قریب ہوا تھا۔ تکلیف کے احساس سے نیمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اس شخص سے نفرت کرتی تھی، اس کی ایک قربت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر بار بار اسے اس کے اتنے ہی قریب آنا پڑ رہا تھا۔ میری چین اٹک گئی ہے، نیمل نے اس کے سامنے جھجکتے اپنی چین کی جانب اشارہ کیا تھا۔ تو نکال لیں۔ اس کے گرد اپنے دونوں بازو ٹکائے وہ اس پر جھکا جواب دے گیا تھا۔ سادان شاہ کی بولتی گہری نگاہیں نیمل پر بہت بھاری پڑ رہی تھیں۔ اسے ہاتھ بڑھا کر چین نکالنی چاہیے تھی، مگر وہ بہت زیادہ باریک ہونے کی وجہ سے بٹن کے دھاگے کے ساتھ اس بری طرح سے الجھی تھی کہ الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نیمل کوشش کر کر کے ہلکان ہو چکی تھی، مگر وہ چین نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نیمل نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے ہی سے گھور رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر بھی سادان نے اپنی پرشوق نگاہوں کا زاویہ نہیں بدلا تھا۔ آپ ہیلپ کر دیں پلیز؟ نیمل نے مدد طلب ملتجی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ بہت بری طرح الجھ چکی ہیں ایک دوسرے میں، ان کو الگ کیا تو کسی ایک کو توڑنا پڑے گا۔ سادان کی بات پر نیمل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی بات بہت گہری تھی، نہ جانے کیوں نیمل کو وہ بہت زور سے چبھی تھی۔ آپ میری چین توڑتے ہیں، نیمل اسے نگاہیں چراتی بولی تھی۔ مطلب آپ ہر حالت میں مجھ سے دور جانا چاہتی ہیں؟ سادان شاہ نے تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ وہ جھکا تھا، اس کا ارادہ اپنا بٹن توڑ کر اس کی چین صحیح سلامت باہر نکالنے کا تھا، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا۔ بٹن تو ٹوٹ کر جدا ہوا ہی تھا، چین بھی کافی باریک ہونے کی وجہ سے احتیاط کے باوجود ٹوٹ چکی تھی۔ وہ دونوں جدا ہو چکے تھے، مگر دونوں ہی ٹوٹ چکے تھے۔ مجھے دے دیں، میں اسے ٹھیک کروا دوں گا آپ کو۔ سادان نے اس کے ہاتھ سے چین لے لی تھی، جبکہ نیمل کی آنکھوں میں نہ جانے کس احساس کے تحت نمی سے اتر آئی تھی۔ سادان اسے دور ہو چکا تھا، مگر نیمل ابھی بھی اسی طرح اپنی جگہ پر گمسم سے لیٹی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منجمد سی ہو چکی تھی۔ وہ اس شخص کو اپنی محبت میں پاگل کرنے آئی تھی، مگر آہستہ آہستہ پاگل خود ہو رہی تھی۔ سادان اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ اس کی حالت کے پیش نظر کروٹ بدل کر دوسری جانب سو چکا تھا، جبکہ نیمل اپنے بالوں کو سمیٹتی اپنی جگہ سے اٹھائی تھی، مگر جیسے ہی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب پہنچی اپنی خالی گردن دیکھ اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا تھا۔ اوہ شٹ، وہ چین تو… اسے اب یاد آ رہا تھا کہ اس چین میں ایک خاص ڈیوائس فٹ تھی، جس میں اس کی دادی جان اس کے آس پاس ہوئی باتیں سن سکتی تھی۔ یہ چین انہوں نے اپنے کسی بہت خاص آدمی سے بنوائی تھی۔ نیمل واپس بیڈ کی جانب آئی تھی۔ سادان کروٹ کے بل دوسری جانب منہ کیے سو رہا تھا۔ اس نے نیمل کے سامنے وہ چین اپنی دائنی پاکٹ میں رکھی تھی، جس جانب کروٹ لیے وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ نیمل کو اس کے سوتے ہوئے وہ چین نکالنی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں کیچے میں مقید کرتی سادان کے قریب آئی تھی، جو کہ مدھم مدھم سانسیں یہی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں جا چکا ہے۔ اب کیا کروں میں؟ اس کے لیے وہ چین لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، مگر سادان کے قریب جانا اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ نیمل
اس کی گہری نیند میں ہونے کا کنفرم کرتی بیڈ پر اس کے نہایت قریب آن بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے اپنی رفتار پکڑ چکی تھی۔ یہی بات اسے شدید زچ بھی کر دیتی تھی کہ آخر سادان شاہ کے قریب آنے سے اس کے دل کو اتنا فرق کیوں پڑتا ہے۔ نیمل نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پاکٹ تک لے جانا چاہا تھا۔ وہ سادان کے اوپر پوری طرح سے جھکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کارروائی پوری کر پاتی، سادان نے یکدم آنکھیں کھولتے نیمل کی کمر میں بازو حمائل کرتے اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ نیمل اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ کسی ٹوٹی شاخ کی طرح سیدھی اس کے سینے پہ گرتی اس کے مضبوط وجود کا حصہ بنی تھی۔ مجھ سے کچھ چاہیے آپ کو؟ سادان شاہ اس کے بالوں سے کیچر نکالتا نیند کے خمار میں ڈوبے بھرے لہجے میں بولتا، اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کر کیا تھا۔ نیمل جو چہرہ سادان کے چہرے کے انتہا کے قریب تھا، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ رہی تھی۔ نہیں تو پلیز چھوڑ دے مجھے۔ نیمل اس کی نیند کے سرخ ڈوروں سے سجی خمار آلود آنکھوں کو اپنے وجود پر گڑے دیکھے لال ہو چکی تھی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں اتنا شریف اور اچھا انسان ہوں کہ آپ کی ہر بات مانوں گا؟ سادان اس کی زلفوں کی بینی بینی مہک اپنی سانسوں میں اتارتا نیمل کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے بولا تھا، جبکہ اس کے سوال پر نیمل نے اپنی خوفزدہ نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیونکہ آپ اچھے ہیں، اگر اچھے نہ ہوتے تو ونی میں آئی لڑکی کو اتنی عزت نہ دیتے۔ نیمل کے ہونٹوں سے بے اختیار اس کی تعریف نکلی تھی۔ نہیں، میں اتنا اچھا بالکل بھی نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں۔ سادان شاہ اس کی جانب سے اپنی تعریف سن کے مسکرا دیا تھا۔ اس کی چند لمحوں کی مسکراہٹ اتنی دل فریب تھی کہ نیمل کے دل کے تار ہلا کر رکھ گئی تھی۔ نیمل نے فوراً سے اس کی جانب سے نگاہیں ہٹائی تھیں۔ وہ ساحر تھا اور آہستہ آہستہ اسے اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ پلیز لیو می۔ نیمل کے لیے مزید اس کے حصار میں قید رہنا محال ہو رہا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی مہک نیمل کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ نو آئی کانٹ۔ نیمل کی بات کا اسی طرح نرم لہجے میں جواب دیتا وہ کروٹ بدلتا نیمل کو اپنے مقابل بیڈ پر لٹاتا اس پر بھی اپنا کمبل اڑا چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیمل گھبراتی کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ ڈونٹ وری، میں صرف سونے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نیند کو واپس پانے کی کوشش جو نیمل یوسف خان زادہ چھین چکی ہے مجھ سے۔ سادان کے لفظوں کا شوق ابھی تک ختم نہیں ہوا تھا جب اس کی اگلی حرکت نیمل کی سانسیں منتشر کر گئی تھی۔ نیمل کی نازک سی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے بالکل اپنے سینے کے قریب کھینچتا وہ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتا آنکھیں مونتا اپنی نیند کا سکون ڈھونڈنے کی خواہش میں اس کی نیند کو برباد کر چکا تھا۔ نیمل اس کے مضبوط شکنجے میں قید کچھ بول نہیں پائی تھی۔ سادان شاہ کو تو اس کی نیند ملنے والی تھی یا نہیں، مگر وہ پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ اب اسے نیند کسی قیمت پر نہیں آنی تھی۔ سادان کی گرم سانسیں اس کی گردن جھلسا رہی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں کا لمس نیمل کو الگ آزمائش میں ڈالے ہوا تھا۔ نیمل کو یہ بات بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس شخص سے اس کی نیند کیسے چھین سکتی ہے، مگر وہ ابھی کوئی بھی سوال کر کے اپنی آج کی رات مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ سادان نے صرف سونے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اگر وہ عام روایتی مردوں کی طرح اس کے ساتھ وہ سلوک کرتا جو ونی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ بھلا کیا کر پاتی۔ نیمل نے نگاہیں موڑ کر سادان کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ نیمل کے انتہائی قریب تھا، لیکن نیمل زیادہ دیر اس کی جانب نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے مغرور نقوش طوطے میں بھی اپنی جانب کھینچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ سادان کی بوجھل ہوتی سانسوں کے ساتھ نیمل کے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ رہی تھیں۔ وہ لڑکی یہاں نفرتیں بانٹنے اور سادان شاہ کو اسی نفرت کے رنگ میں برباد کرنے آئی تھی، مگر یہ شخص جس طرح اس کے آس پاس رہتا تھا، نیمل یوسف اس سے اپنی نفرت کا احساس بھولتی جا رہی تھی۔ سادان گہری نیند میں جا چکا تھا، مگر نیمل کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ سادان کو نیند میں دیکھ اس نے دور ہونا چاہا تھا، مگر وہ یہ دیکھ حیران رہ گئی تھی کہ نیند میں بھی اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس کے جاگ جانے کے خیال سے نیمل نے دوبارہ دور ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ ایک پل کے لیے بھی سو نہیں پائی تھی۔ اس کے دل کے بے قابو ہوتی دھڑکنیں اور بوجھل سانسوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے سونے نہیں دیا تھا۔